جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رؤسائے مکہ اور شرفائے مکہ کو مدعو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا کھلایا، ان تک دین کی باتیں پہنچائیں، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کر دیا. کیوں ان لوگوں نے انکار کیا؟ میں نے اس کی بھی وجہ آپ حضرات کو بتلائی تھی کہ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر ہم محمد کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری عہدیداری ختم ہو جائے گی، لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. بالآخر ان لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے اور وہ لوگ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ابو طالب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. البتہ اگر آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو آپ ہمارے راستے سے الگ ہو جائیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے. ابو طالب نے اس جماعت کو سمجھا بجھا کے واپس کر دیا. اب محترم باری آ جاتی ہے کہ حج کا زمانہ قریب ہوتا ہے. قریش مکہ میں اور یہ رؤسائے مکہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکیں گے تو یہ اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کر دیں گے، اور جب لوگ متاثر ہو جائیں گے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. پھر ہمیں کون پوچھے گا، ہمیں سلام کون کرے گا، ہمارے عہدے کا کیا ہوگا؟ چنانچہ مکہ کے جتنے بھی سردار تھے، عہدیداران تھے، شرفا تھے، سب کے سب بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی حج کا زمانہ قریب ہے، ہم لوگ بیٹھ کے کسی ایک بات پہ اتفاق کر لیں، ورنہ اگر آپ کچھ بولیں گے، میں کچھ بولوں گا، وہ کچھ بولے گا تو پتہ چلے گا کہ بعد میں ہماری ہی ہنسی ہو گئی. اس وجہ سے ان لوگوں کا ایک مشورہ ہوتا ہے. اس مشورے میں ولید بن مغیرہ رہتا ہے. وہ بولتا ہے کہ بھائی کسی ایک بات پہ اتفاق ہو جانی چاہیے. لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا. لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ کاہن ہیں. ولید بن مغیرہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ محمد کاہن ہے. میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، محمد کی باتیں وہ کاہنوں سے بالکل الگ ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد پاگل ہے. ولید بن مغیرہ کہتا ہے بخدا ہم لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ محمد پاگل ہے، کیونکہ میں نے پاگلوں کی بھی بات سنی ہے، محمد کی حرکت بالکل پاگلوں جیسی نہیں ہے. پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ محمد شاعر ہے. پھر ولید بن مغیرہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بھی نہیں چلے گا، ہم لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ محمد شاعر ہے، محمد کا کلام شاعروں جیسا نہیں ہے. کچھ لوگ اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمد ساحر ہے، جادوگر ہے. ولید بن مغیرہ کھڑا ہوتا ہے، جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ساحروں کا بھی کلام سنا ہے اور ہم ساحروں کے جادو سے اور ان کے جادوگروں سے بھی واقف ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، وہ لوگ گرہ لگاتے ہیں، لیکن محمد تو بالکل جھاڑ پھونک نہیں کرتا، وہ تو بالکل گرہ نہیں لگاتا. اب لوگ جھنجھلا گئے، عاجز آ گئے، کیونکہ وہ لوگ جو رائے دے رہے ہیں، ولید بن مغیرہ ان کی ساری رائیوں کو ختم کر دے رہے ہیں. اب لوگ عاجز ہو کے انہی سے کہتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے کہ ہم لوگوں سے کیا کہیں گے. ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ محمد کا کلام بہت شیریں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کی شاخ پھلدار ہے. اب وہ اپنے ماتھے پہ بل دے کے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے کافی دیر سوچتا ہے. سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم لوگوں کو یہی کہیں گے کہ محمد ساحر ہے، جادوگر ہے. محمد کے جادو کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جو بھی ان کے کلام کو سنتا ہے، جو بھی ان کی باتوں کو سنتا ہے، وہ بیٹا اگر سنتا ہے تو وہ باپ سے جدا ہو جاتا ہے، باپ اگر سنتا ہے تو وہ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹی اگر سنتی ہے تو ماں سے الگ ہو جاتی ہے، بھائی اگر سنتا ہے تو بھائی سے الگ ہو جاتا ہے.
دوست اگر سنتا ہے تو دوست سے الگ ہو جاتا ہے، شوہر اگر سنتا ہے تو بیوی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے ان لوگوں میں آپسی اتفاق رائے سے طے ہوئی، اور پھر یہ بھی بات اس مجمع میں طے پائی کہ آنے جانے والے وفود کے راستے میں فلاں 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 بیٹھ جائیں گے اور ان کو جو ہے محمد تک پہنچنے سے روکیں گے، ان کی بات سننے سے منع کریں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ حج کا زمانہ آ گیا، یہ جو لوگ تھے راستوں میں بیٹھنے والے راستوں میں بیٹھ گئے محترم، اور تمام حاجیوں کو اور تمام آنے والے وفود کے کانوں تک اس بات کو ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ محترم، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مرسل ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دعوت اور نبی ہونے کا چرچا مکہ سے باہر ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جب کسی کو پھیلانا چاہے گا، اللہ جب کسی کو بڑھانا چاہے گا، اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہے گا، پوری دنیا ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف، اللہ کی مشیت ایک طرف، اللہ کی چاہت ایک طرف، اللہ کو اور اس کے کام کے آڑے کوئی بھی بندہ نہیں آ سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے تو یہ سوچا کہ ہم آنے جانے والے وفود کو ان سے بچائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا چرچا جو ہے مکہ سے باہر کروا دیا، اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کوئی نبی مرسل ہے جو مکہ میں مبعوث کیے گئے ہیں۔ پھر قریش کے لوگوں نے محترم، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف یہی عمل نہیں کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں ان کی بنی تھی۔ ایک کمیٹی تھی ان کی مستہزئین کی، یعنی جو صحابہ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہی لوگ ہیں جو کیسر و کسریٰ کے خزانے کے مالک بنیں گے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے وہ مذاق اڑانے والی جماعت، اور کہتے دیکھو یہی لوگ ہیں کہ اللہ کے احسانات ان لوگوں کے اوپر ہیں۔ ایک جماعت بنی تھی جو صرف گالی گلوچ کرتی تھی اور ضرورت پڑنے کے اوپر ڈنڈے بھی استعمال کیا کرتی تھی۔ ایک جماعت بنی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو وہ جماعت ٹوہ میں لگی رہتی تھی کہ محمد کب کن سے ملتا ہے، کب کن کو دین کی دعوت دیتا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دین کی دعوت دیتے تو وہ جماعت دوڑی ہوئی آپ کے پاس جاتی اور اس شخص کو آپ سے الگ کر لیتا، اور اس شخص کو کہتا کہ محمد جو تمہیں بتاتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں سنایا کرتا ہے، آؤ میں تمہیں ان سے بھی اچھی کہانی سناؤں اور لیٹسٹ ورژن کی نئی کہانی سناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جماعت اس بندے کو اس طریقے سے الگ کر لیا کرتا تھا۔ ایک جماعت تھی جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، اونٹ کی اوجھڑی کو، بکری کی بچے دانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ڈال دیا کرتے تھے، پھینکا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جا کر وہ بکری کی بچے دانی گر جایا کرتی، کبھی کبھار آپ کی ہانڈی تک پہنچ جایا کرتی، کبھی آپ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اٹھا کے صرف باہر لاتے اور ان لوگوں سے صرف اتنا فرماتے کہ اے بنی عبد مناف، کیا پڑوسیوں کا یہی حق ہے؟ کبھی کبھار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے میں چلتے تھے اس راستے میں وہ لوگ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے جتنا بھی دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کی باتوں کو، اللہ نے اتنا ہی چمکایا اور اتنا ہی آگے بڑھایا۔ اللہ ہم تمام کو عمل